مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات لیے حاضر خدمت ہیں۔ اب بڑھتے ہیں عماد بھائی کی جانب۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا تیاری ہے؟ کیا کیا مدنی گلدستے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دلوں میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے۔ مدنی مذاکروں کے اندر اسلامی دادی اور اسلامی نانی کو بھی سیکھنے کو ملے گا، اسلامی دادا اور نانا کو بھی سیکھنے کو ملے گا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ تعالیٰ ہے؟ ایک بڑھیا کا بھی حکایت بیان کی جاتی ہے، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی تو کسی نے کہا بڑی بھی یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ تو خود بخود چل رہی ہے دنیا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، یہ میں نے ہاتھ روک لیا، نہیں چلتا۔ تو اس چرخے کو بھی چلانے والی کی ضرورت ہے، تو اس دنیا کو بھی چلانے والے کی ضرورت ہے، اور جو اس کو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ لے کر آئے ہیں مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ تو آج کے سلسلے کو بھی آپ اول تا آخر دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیں۔ کچھ والدین سرپرستوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے مدنی منع ہماری نہیں سنتے، بدتمیزی کرتے ہیں، یہ اس کام میں لگ جاتے ہیں، اس کام میں لگ جاتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہے، اور جب آپ کے انداز میں بھی تاثیر ہے اور آپ کی زبان میں بھی تاثیر ہے، تو آج کے سلسلے کو اپنے گھر کے مدنی منوں کو دکھانے کی کوشش کیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم امید ہے کہ جب اس سلسلے سے فارغ ہوں گے، سلسلہ ختم ہوگا تو ان میں تبدیلی آنے کی امید آپ کو بھی نظر آئے گی۔ تو اب عماد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیسے ہیں عماد بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ خیر خیریت سے باپو؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اور مدنی منع بھی آپ کو دیکھ کر خوش تو ہوتے ہوں گے۔ تو بہرحال آج جیسے ہمارے سلسلے کی ترکیب ہوئی ہے، ایک اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ چیز سمجھے کہ بزرگ ہونے کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ یعنی بزرگ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سفید بال ہو گئے، اچھا، تو بزرگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل بڈھا ہو گیا تو ہڈیوں میں جان نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ بزرگ حضرات ناراض نہ ہو، ان کو بھی ہمارے یہاں بزرگ کہا جاتا ہے۔ اصل دیکھیں، ایک بالکل نوجوان ہے، عالم ہو، ماہر، مفتی ہو کوئی، سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں مفتی ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو یہ اس عمر میں بھی بندہ بزرگ ہو سکتا ہے۔ تو مفتی ہوئے، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ ان میں بزرگی کے اوصاف بھی اس عمر میں تھے۔ تو اب ایسی عمر والوں میں بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی ہیں، خوف خدا کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مدنی منع اور مدنی منیا ہو گئی، یہ ایک ایج ہے۔ اس ایج لیول میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان عمر میں بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایسی پیاری پیاری باتیں پائی جاتی ہیں کہ ان باتوں سے درس حاصل کیا جا سکتا ہے، مدنی پھول لیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو مدنی گلدستہ لے کر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ایک بزرگ مدنی منع کا ہے۔ اچھا، وہ بزرگ بھی ہے اور مدنی منع بھی ہے، اور وہ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ مدنی منوں کو بھی اس عمر کے اندر بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور اس سے مدنی منوں کے والدین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر سیکھنے کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہے، 25 سال ہے، 50 سال ہے، وہ نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں بھی اللہ رب العالمین جس پر فضل فرماتا ہے تو اس سے بہت کچھ اس ذات میں ظاہر ہو جاتا ہے۔
बड़ा प्यारा मदनी गुलदस्ता है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि क्या मदनी मुन्नों में खौफ खुदा पैदा करना चाहिए? बच्चों को भी अल्लाह ताला का खौफ पैदा करना चाहिए। सैयदना बहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ मंसूबे की कायद है। उन्होंने देखा एक बच्चा रो रहा था, मैं मुख्तसर करके उसको अर्ज करता हूँ, ईद का दिन था, वो अलग खड़ा रो रहा था, दूसरे बच्चे अखरोट और बादाम से खेल रहे थे। उस दौर में अखरोट और बादाम से खेलते होंगे, अब वो गेंद बल्ले से और बॉल से बच्चे खेलते हैं। तो आपने उसके बच्चे पर दस्ते शफकत फेरा, बेटा रो मत, तुमको मैं अखरोट और बादाम दिला देता हूं, तुम भी बच्चों के साथ खेलना। तो उसने सर उठाकर कहा, ए बहलुल, नाम लिया, बहुत पहुंचा हुआ बच्चा था, ए बहलुल, क्या हम खेलने के लिए पैदा हुए हैं? हजरत सैयदना बहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह चौंके। ये बच्चा तो बड़ा कोई समझदार मालूम होता है, पहुंचा हुआ मालूम होता है। फिर उससे आपने नसीहत तलब की और उसने कुछ अरबी अशआर पढ़े और उसको ये भी कहा कि तुमको इतना खौफ इस उम्र में कैसे पैदा हो गया, तुम तो अभी नाबालिग हो। तो बच्चे ने कहा कि मैंने अपनी माँ को देखा है, आप लोगों ने शायद कम देखा होगा, बड़े बूढ़ों ने देखा होगा, हम लोगों ने देखा ही है। अब तो गैस है ना, पहले गैस नहीं होता था, तो चूल्हे में बड़ी लकड़ी रखकर इसकी साइड में छोटी लकड़ियां, जिसको छपटियां बोलते हैं, छुपटियां वो रखते थे, फिर आग लगती थी छपटियों को, तो साथ में बड़ी लकड़ी जल उठती थी। तो बच्चे ने कहा कि मैंने देखा अपनी अम्मी को कि जब वो बड़ी लकड़ी पर छुपटियां रखती है तो वो आग बड़ी को लगती है, पहले छुपटियां जलती हैं। तो मुझे बस ये खौफ बैठ गया है कि जब अल्लाह ताला क़यामत के रोज बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में डालेगा, तो उनको आग भड़काने के लिए छोटी छुपटियों की जगह मुझे ना डाल दिया जाए, मुझे ना रख दिया जाए। इस तरह की हिकायत में कुछ है मजमून कि उसको ये खौफ बैठ गया था। तो बहरहाल ये कि बच्चों को खौफ होगा अल्लाह ताला का, तो ये इबादत करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, वरना ये बिल्कुल दिलेर हो जाएंगे। इनको ना बताने की बातें अभी से अगर बताई जाए तो इनकी बस वो सूरतें होती है, जैसे इमाम गजाली अलैह रहमतुल्लाह अलैह ने पता है कि जो बिल्कुल ये न कि खौफ से टूट चुका हो बंदा, उसको रहमत की बातें बताई जाए, और जो गुनाहों पर दिलेर होते हैं ना, इनको अल्लाह के अजाब और कहरो गजब की बातें बताई जाए, ताकि डरे कि इनको रहमत की बातें बताएंगे ना तो ये हो सकता है कि शैतान इनको और खिलौना बना ले, बहुत बड़ी रहमत, देखा जाएगा, करते रहो जो करते। तो इनको बिल्कुल डरा के मार डाले, इन्हें ये मुहावरा है, डरा दे इनको अल्लाह ताला के कहरो गजब से, कि जो नमाजें नहीं पढ़ते, बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं, जुल्म करते हैं, डकैतियां करते हैं, दहशत गर्दियां करते हैं, बिल्कुल इनके अंदर दिल थोड़ी होता है गोश्त का, पत्थर अंदर कोई रखा होता है। ये मतलब मैं मुबालगा कर रहा हूँ कि दिल तो नरम चीज, दबाओ तो ये नरम होता है, इनके अंदर तो पत्थर होता है। ये तो किसी को मारते हुए, कूटते हुए, पीटते हुए, ये बिल्कुल इनको कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन इनको पता चलेगा जब ये कब्र में जाएंगे, बल्कि जब नज़ा तारी होगी तो उसे पता चलेगा, अगर रब नाराज है तो। ये कितने बीसों सौ होते हैं। अब तो ये चाहेगा गोया कि मैं बस थोड़ा मुझे होश आ जाए कि मैं सबको समझाऊं कि मत करना, मैं फंस गया हूं, लेकिन अब इसको क्या मौका मिलेगा? तो इसलिए अभी मौका है कि अल्लाह और रसूल की सच्ची बातें हैं, सब इन पर हम सच्चे दिल से ईमान तो लाते हैं, लेकिन हम इसको समझें और इस पर गौर करें कि मौत तो एक ऐसा मुत्तफक अलैह मसला है कि देहरिया जो खुदा का इनकार करता है वो भी मौत का इनकार नहीं करता, क्योंकि वो भी देखता है कि मेरी माँ थी, एक्सपायर्ड हो गई, मेरा बाप था, वो भी ऐसा सोया कि उठा ही नहीं। ये लगा अपने तौर पर ये मौत को जिस भी अंदाज में लेते हो, लेकिन ये सब मानते हैं ऐसा कि एक दिन आदमी को मरना है, तो मरने से पहले काश हम अपने नफ्स को मार दें। मूतू कब्ल अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले।
کاش. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سنے آپ نے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول کیسے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے. ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں کہ بلی سے ڈرتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں. اب یہ کہ ہو سکتا ہے آپ ان سے ڈر رہے ہوں کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے. تو جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، وہ ابھی سے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو ذہن دیں کہ ہمیں اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے. اب خوف خدا عز و جل حاصل کرنے کا ان کی ایسے انداز سے کیسے تربیت ہو، ان کی ایسے کیسے تربیت ہو کہ ان کو خوف خدا ملے، تو اس کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع بھی ہے. اب جب اجتماع میں آپ اپنے مدنی منع کے ساتھ آئیں گے اور وہ ہو مدنی منع بڑا، تو جب اپنے مدنی منع کے ساتھ آئیں گے اور وہ ہفتہ وار اجتماع میں ذکر سنے گا، دعا سنے گا، صلاۃ و سلام سنے گا، اور جب یہاں پر رکعت انگیز دعا ہوتی ہے تو بعض اوقات چھوٹے مدنی منع بھی اشکبار ہو جاتے ہیں، خوف خدا عز و جل سے رو جاتے ہیں. اور ایک میں آپ کو ایسا شاندار سا مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو یہ خوف خدا عز و جل میں بھی روتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی روتے ہیں، مدینے کی یاد میں روتے ہیں. یہاں ایک بہت اہم مدنی پھول میں بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لیے یہ چیز مدنی منع کے ذہن میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا معبود ہے. وہ جب یہ باتیں اس کے ذہن میں پیدا ہوں گی، یعنی آپ پچھلے سلسلے میں جائیں تو جو باتیں، جو سبق دیا گیا تھا، وہ سبق جب اس نے یاد کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف ہوگا. تو وہ خوف سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچتا ہے، شراب سے بھی بچے گا، چوری سے بچے گا، قتل سے بچے گا، آگ لگانے سے، بلا مطلب کسی کی مال جلا دینے سے بچے گا. تو معاشرے کے اندر پائے جانے والے جرائم، کرائمز کو ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس بچے کی تربیت کا ذریعہ یہ ہے اسے، بچے کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، عظمت اس کے دل میں بٹھائی جائے. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے. تو یہ چیزیں بچوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان کی ہیں کہ یہ بچے کو بیان کرنی ہے. جب بیان کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا، اور نتیجہ ایسا ہوگا آپ کے گھر کا مدنی ماحول بھی بننا شروع ہو جائے گا. اور جس طرح جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مدنی منع جو ہے اس کی تربیت کریں. اب مدنی منع جو ہے گھر کا جو چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے وہ ڈرتے ضرور ہیں. بس اوقات کوئی امی سے ڈرتا ہے، وہ بولے جاتے ہیں ابو آئیں گے نا پھر ان سے شکایت کی جائے گی. تو آپ نے ابو کا ڈر ڈالا، ٹھیک ہے، دادی کا ڈر ڈال دیا یا چاچو کا ڈر ڈالا تو کیا ہی اچھا ہو. ٹھیک ہے، ان کا بھی ڈر رکھیں، لیکن سب سے پہلے اللہ عز و جل کا ڈر رکھیں، اللہ عز و جل کا خوف رکھیں. جی، جیسے آپ نے یہ بات بیان کی، اسی طرح میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بھی ذہن ہونا چاہیے، اور اس کی مطلب ہم قرآن شریف کی بھی اہمیت ذہن میں بٹھا رہے ہوں. اور کس طرح بٹھا رہے ہوں، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد میلاد آزاد طاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا قرآن پاک میں سب چیزوں کا علم ہے اور کیا اس کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ جواب عنایت فرما دیجیے. بے شک قرآن کریم میں ہر شے کا تذکرہ ہے. خود قرآن کریم فرماتا ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا، ہر چیز کا بیان ہے، اور بے شک اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، قرآن پاک میں ہر چیز کا علم ہے، اور قرآن پاک میں ایک لفظ تو دور کی بات، ایک حرف تو دور کی بات، زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور قرآن پاک میں یہ بات بھی خاص پائی جاتی ہے کہ اس قرآن کریم کو مسلمان کا بچہ حفظ کر لیتا ہے. اب کوئی جو ہے وہ 6 سال کا ہوتا ہے تو اس کو حفظ کر لیتا ہے، کوئی 8 سال کا ہوتا ہے اس کو حفظ کر لیتا ہے. اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ 18 پاروں کے حافظ تھے. سبحان اللہ. اور بعض مدنی منع ایسے ہوتے ہیں کہ کم وقت میں حفظ کر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس دور میں بھی یہ جو ہے نظارے عام ہیں. کوئی مدنی منع ہے، جیسے ہمارے مدرسہ مدینہ کے بعض مدنی منع نے 10 ماہ میں حفظ کر لیا، کسی نے 5 ماہ میں حفظ کر لیا. ایک میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں کہ سند تقسیم ہو رہی تھی، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے تقسیم فرما رہے تھے سند. ایک ایسا مدنی منع آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے. وہ کہتے ہیں نا جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کو بتایا گیا کہ اس مدنی منع نے 3 ماہ میں پورا کلام پاک حفظ کیا ہے. کتنی پیاری بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح ہمارے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی کے ایک مدنی منع نے 2 ماہ میں کلام پاک حفظ کیا. اور ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. تو اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ عز و جل قرآن کی محبت عطا فرمائے. آمین. جی دیکھیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے اس طرح مدنی پھول جب گھر میں بیان ہوں گے تو قرآن کی محبت پیدا ہوگی. جب محبت پیدا ہوگی، اس کی طرف رغبت پیدا ہوگی، اس قرآن کو اپنا امام بنا کر اس قرآن کی پیروی کرے گا، پیچھے چلے گا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرے گا. تو قرآنی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس پہ تفسیر جو ہے وہ پڑھیں. اگر مشکل تفسیریں نہیں پڑھ سکتے تو اب تو دعوت اسلامی نے صراط الجنان دے دی ہے، سبحان وہ اللہ. پڑھیں اور اس کو سمجھیں. آہستہ 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 جس کی جیسی عمر ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، صحیح بھی پڑھنا ہے. جس نے جتنا حفظ کیا ہے وہ حفظ اس کو باقی بھی رکھنا ہے. قرآن کی تعلیمات بھی سمجھنی اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب گھر کے اندر قرآن پاک کی تعلیمات پر، قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کا ذہن دیا جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کی اہمیت ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوگی کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی عظمت دل میں ہوگی، اور مزید صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اہمیت ذہن میں ہوگی. تو انشاءاللہ الرحمن دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی اور ایسا معاشرہ ہو جائے گا جیسا معاشرہ چاہیے. ٹھیک. تو اب آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے، کیا اعتقاد رکھنا چاہیے وغیرہ. اور اس کا ایک بڑا پیارا سا میٹھا میٹھا ایسا میٹھا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ سارے مدنی منع جب یہ جملہ سنیں گے نا جو مدنی منع کا پہلا ہے تو وہ فوراً دہرانے بیٹھ جائیں شاید کہ وہ اتنا مشہور جملہ ہوگا. دکھائیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Watoto wengi wanaimba kasida, nuri wala aya he, nuri legal aya he, yani mwenye nuru amekuja. Nini maana nuru? Na je tunaweza tukaiona hiyo nuru? امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں مدنی منع یہ عرض کر رہا ہے کہ مدنی منع یہ نعت بہت پڑھتے ہیں، نور والا آیا ہے. نور کا کیا مطلب ہے اور یہ نور ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نور تو اصل تو روشنی کو بولتے ہیں، اور نور کا معنی جو ہے وہ شے کہ جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن کر دے. جیسے یہ لائٹ ہوتی ہے، چاند ہے، سورج ہے.
پھر اس نور کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک نور وہ ہوتا ہے جو حسی ہوتا ہے، یعنی جو باقاعدہ ہمیں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، جیسے یہ لائٹ محسوس ہوتی ہے، سورج محسوس ہوتا ہے، چاند محسوس ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے خود بھی روشن ہیں، دوسروں کو بھی روشن کر رہے ہیں اور محسوس بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا نور، اس کو نور عقلی بھی بولتے ہیں، نور معنوی بھی بولتے ہیں. یعنی وہ نور کہ جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایسی وہ عقل کے طور پر ایسی روشن شے ہوتی ہے کہ جو خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی راہ دکھاتی ہے. جیسے قرآن ہے تو قرآن کو بھی نور قرار دیا گیا کہ قرآن کے ذریعے راستہ نظر آتا ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسی نور بھی ہیں، مانوی نور بھی ہیں. یعنی حس کے اعتبار سے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں نور نظر بھی آتا ہے، اور مانوی اس اعتبار سے کہ آپ لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں. اور اس کے بے شمار واقعات بھی موجود ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم اقدس تھا اس سے نور پھوٹتا تھا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی احادیث طیبہ اس حوالے سے کافی ساری ہیں. خود ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بیٹی چرخہ کاٹ رہی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک نال شریف سی رہے تھے، تو اچانک ان کی نظر پڑی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارکہ سے قطرے بہہ رہے ہیں، تو وہ ان قطروں سے نور پھوٹ رہا تھا. تو دیکھ کر مبہوت ہو گئیں اور بس ٹکٹکی باندھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے لگیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑی تو فرمایا عائشہ کیا دیکھتی ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ مبارکہ پر جو پسینہ آیا ہوا ہے، پیشانی مبارکہ پر جو پسینہ آیا ہوا ہے، یتولد منہ نور، اس سے نور پیدا ہو رہا ہے. اور پھر ایک شعر پڑھا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ایک مشہور عرب کے شاعر کا، کہ جس نے کسی کے چہرے کی تعریف کی تھی، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر وہ شاعر آپ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھتا تو آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے شعر کبھی نہ کہتا وہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لے کر آئے تو اس وقت سوئی گم ہو گئی تھی، تو کمرہ روشن ہو گیا، اور اس روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی روشنی میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سوئی کو تلاش کر لیا. تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسی اعتبار سے بھی نور ہیں کہ جو نظر آتا ہے نور، اور اسی طرح مانوی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کینیا سے ہمارے مدنی منع یہ کلام پڑھ رہے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا. یعنی خود اردو نہیں آتی جی، پھر بھی یہ کلام پڑھ رہا ہے. یہ کلام وہاں بھی پڑھا جا رہا ہے، یہ کلام کہاں نہیں پڑھا جا رہا. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نور سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. مدبے میں ایک بات کہتا ہوں جی کہ یہ جو کلام ہے نا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ ایسا پیارا کلام ہے، ایسا پیارا کلام ہے، اور یہ اتنا آسان کلام ہے. اگر ووٹنگ کروائے جائے کہ مدنی منوں اور مدنی منوں کو جمع کیا ہے، آپ اپنا سب سے پسندیدہ کلام بتائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ووٹ آئیں گے وہ اسی کلام کے آئیں گے کہ ہمیں یہ کلام پسند ہے، ہمیں یہ کلام پسند ہے. آپ دیکھیں آپ کے گھر میں مدنی منع اور مدنی منیاں موجود ہیں، ہم یہ کلام پڑھتے ہیں، آپ خود ہی ان کا انداز دیکھ لیں. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو یہ ہے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا پسندیدہ کلام. اور یہ کلام کس نے لکھا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جی یہ کلام لکھا ہے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے. تو امیر علیہ سنت کے لیے خوب خوب دعائیں کرتے رہیے، برکتیں نعمتیں ملتے رہیں، یہ پیارے پیارے کلام ہمیں لکھ کر دیتے رہیں اور ہمارے مدنی منع پڑھتے رہیں. جی ماد بھائی ماشاء اللہ عز و جل. تو اب یہی موضوع ہم آگے چلائیں گے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کچھ آپ کو مدنی گلدستے دکھانے ہیں، مگر پہلے ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے تعلق سے ایک مدنی گلدستہ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. میرا نام محمد عادل نواز اتاری ہے، میری عمر 15 سال ہے، میں ہند کے شہر حیدرآباد دکن مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قبروں میں زندہ ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. بے شک انبیاء علیہ السلام
زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی روایات اس پر ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جتنے بھی ہیں سب کے سب جن کو وفات ہو گئی وہ زندہ ہیں، اور جن کو وفات ابھی نہیں پیش آئی جیسے حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ حضرات ابھی ظاہری طور پر بھی حیاتین، ان کو ابھی تک وفات پیش نہیں آئی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی وفات پیش آئے گی. تو جن کو وفات پیش آ چکی وہ بھی زندہ ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری دنیاوی آنکھ سے بھلے آپ چھپے ہوئے ہیں لیکن آپ زندہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات ذہن میں ان کی شخصیت بیٹھی ہونی چاہیے. مدنی منع جب اس طرح مدنی مذاکرے دیکھیں گے تو یہ بھی ان کو سیکھنے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے گا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید کیا کیا ان کے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے یہ بھی ان کو بتانا ہے. مگر گھڑی دیتی ہے کچھ پیغام. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل.